من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی سے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں صحف ابراہیم اور موسیٰ میں بھی موجود تھی۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، آج عید الفطر ہے اور مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جو ہمارے ذمے کام لگایا تھا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اسے سر انجام دیا ہے اور آج اللہ کے حضور میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، آپ اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ گزشتہ دن کتنے ہی حسین، کتنے ہی خوبصورت اور اللہ ذوالجلال کی برکات اور خیرات کو سمیٹنے والے تھے۔ ان دنوں میں ہم نے قیام اللیل بھی کیا، روزے بھی رکھے اور دلوں کو پاک صاف کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین جو ٹریننگ، جو کام ہم نے اس مہینے میں کیا، اسے ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے اور اللہ ذوالجلال ہمیں اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، دن اور رات کے آنے جانے میں بھی نصیحت ہے کہ دن بادلوں کی طرح چلتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں، پھر صبح آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال نے قیامت کے دن ہم سے ذرے ذرے کا حساب لینا ہے۔ تمام لوگ اپنی پیدائش کے دن کے سے لے کے مسافر ہیں اور ہمارا آخری اسٹیشن جنت ہے یا معاذ اللہ جہنم ہے۔ دن رات تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور جو دن گزرتا ہے انسان قبر کے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ
رمضان المبارک گزرنے کے بعد سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، گویا وہ ان کی زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں عبادت کا مہینہ تو صرف رمضان ہی تھا، اب ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گویا کے قید خانے سے چھوٹ گئے ہیں، اب جو چاہیں سو کریں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سے چاہتے ہیں کہ 12 مہینوں میں ہم اسی طرح اللہ ذوالجلال کی عبادت اور اس کی اطاعت کریں۔ لہذا میرے بھائیوں، جن لوگوں نے رمضان المبارک کے حقیقی طور پر ثمرات حاصل کیے، مشقت برداشت کی، اللہ ذوالجلال ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے رمضان المبارک کے نہ ہی روزے رکھے نہ ہی اللہ کی عبادت کی۔ بھائیوں، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ ذوالجلال کا بلاوا آ جائے اور انسان قبر میں چلا جائے۔ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں، ہم ہر روز جنازے اٹھاتے ہیں۔ لہذا بھائیوں، ہمیں اس بات پر ہمیشہ فکر رہنا چاہیے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، فرماتے تھے رات ہو تو دن کے پروگرام نہ بنایا کرو اور دن ہو تو رات کے بارے میں نہ سوچا کرو کہ معلوم نہیں کہ رات کو تیری آنکھیں دنیا میں کھلیں یا پھر قبر میں جا کر کھلیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آج کا دن ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا اور لیلۃ القدر کی بھی جنہیں توفیق عطا فرما دی اور سچی توبہ کر کے اپنے مالک کو راضی کر لیا۔ اور وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آیا پھر بھی اپنے گناہوں کو بخشا نہ سکا۔ میرے بھائیوں دوستو، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لیس العید لمن لبس الجدید الا ولکن العید لمن خاف یوم الوعید، فرماتے ہیں عید اچھے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈر جائے، قیامت کے دن سے ڈر جائے۔ لہذا ہمیں اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال سے قبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم جو تیرے گھر کو بنا رہے ہیں رب کریم ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اور مومنوں کا یہ حال ہی ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، فرمایا مومنوں کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں اور دل میں ڈرتے رہتے ہیں۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمان بھی ہیں، مومن مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بشری تقاضے سے کبھی ان سے چوری ہو جاتی ہے، شراب خوری ہو جاتی ہے؟ فرمایا لا یا بنت صدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ یقبل منہم، فرمایا اے صدیق کی بیٹی یہ وہ نہیں ہیں بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور قبولیت کے بارے میں اللہ ذوالجلال سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہب منبع کو دیکھا لوگوں نے عید کے دن رو رہے تھے، کہنے والا ھذا یوم السرور والزینہ، حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ فرمانے لگے خوشی اس کے لیے ہے جس کے روزے اللہ نے قبول فرما لیے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے عمل سے زیادہ
عمل سے زیادہ قبولیت کا خوف ہے، اور عمل کی قبولیت کا خوف عمل کرنے سے مشکل ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور قبولیت کی نشانی بھی میں آپ کو بتا دوں، قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی حالت بہتر ہو جائے، پہلے سے بھی اچھی ہو جائے۔ اگر اس کے اعمال جو رمضان میں کر رہا تھا باقی دنوں میں بھی اس نے ان اعمال کو جاری رکھا تو اللہ ذوالجلال نے گویا اس کے اعمال قبول فرما لیے۔ اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، فرمایا تم مکے کی اس دیوانی عورت کی طرح نہ ہو جانا، سارا دن سوت کاٹتی رہتی اور شام کو ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیتی تھی۔ اور جو شخص نیکی کرنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کے بعد پھر گناہوں کی طرف پلٹ جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرمانا، ثابت قدم رکھنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعہ من اصابع اللہ فمن شاء قام ومن شاء زاغ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ام سلمہ لوگوں کے دل اللہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جدھر چاہے پھیر دے، اس لیے مومن ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اور اللہ ذوالجلال سے دعا کرتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کجروی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں رحمت فرما، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جس کو استقامت مل گئی، جس کو دین پر استقامت مل گئی، گویا کہ اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جنہوں نے دین پر استقامت اختیار کی۔ اللہ مالک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ فرمایا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو ہی اپنا مالک خالق رازق اور عبادت معبود سمجھا، اللہ کی ہی عبادت کرتے رہے، اللہ کے حکموں پر چلتے رہے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا ان کو بجا لاتے رہے، جن سے منع کیا تھا ان سے باز آتے رہے۔ فرمایا ثم استقاموا، دین پر جم گئے۔ پھر دین یہ نہیں ہے کہ جب جی چاہا جو جی چاہا وہ کر لیا اور جس کو جینا چاہا وہ عمل اس کو نہ کیا۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کام کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں میرے مالک کا کیا حکم ہے، میرے رب نے میرے لیے کیا فرمایا ہے، میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا اسوہ حسنہ ہے، کیا طریقہ ہے۔ فرمایا دین پر استقامت اختیار کر لی، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے اللہ ذوالجلال انہیں دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتے اور آخرت کا تو یہ حال ہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جب وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں،
جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے، یا پھر وہ قبر میں ہوتے ہیں، یا پھر حشر کے دن ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر انہیں تسلیاں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب ڈرو نہیں، اب غم نہیں کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور انہیں اس جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ کچھ خوش نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے، دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، فرشتے انہیں جنت کے ان کے مکان دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، فرعون نے بڑا تنگ کیا، آخرکار ایک مکان کے نیچے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اوپر سے پتھر گرا کر اس کو مار دو۔ اللہ ذوالجلال کی بندی اس وقت اللہ ذوالجلال سے دعا کر رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ میرا جنت میں گھر اپنے پاس بنا دے۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ ذوالجلال نے اماں کو جنت کا گھر دکھا دیا اور وہ ہنس رہی تھی، وہ خوش ہو رہی تھی۔ فرعون کہنے لگا ظالم، اب اس کا دماغ بھی ہل گیا ہے، دیکھو موت سامنے ہے اور وہ ہنس رہی ہے۔ اس ظالم کو کیا پتا تھا اللہ اس کو جنت کے محلات دکھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، شرط یہ ہے اللہ پر پکا صحیح ایمان ہو اور استقامت ہو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین ہے، جو سید الاولین والآخرین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، اور جو فرماتے ہیں جنت کا دروازہ میں کھٹکاؤں گا اور گربان کہے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد، وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا تھا جب محمد آئیں گے جنت کا دروازہ کھولنا ہے۔ ان کا یہ حال ہے کہ اللہ ذوالجلال ان کے بارے میں فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ کے راستے کو، آپ کے طریق کو اللہ ذوالجلال گواہیاں دے رہے ہیں۔ لیکن سورہ ہود میں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے ہیں، حضرت آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ فرمایا ابوبکر شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود پڑھیے بھائیو، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ ذوالجلال نے پہلی قوموں کے حالات بتلائے ہیں، پھر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی پھر اللہ کے عذاب ان پر آ گئے۔ آپ نے فرمایا سورہ ہود کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب سورہ ہود میں اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ میرے بھائیو، اس آیت کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھیے، انشاءاللہ اللہ ذوالجلال ہمیں استقامت عطا فرما دیں گے۔ فاستقم کما امرت، حکم کس کو ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کائنات میں اللہ ذوالجلال کے بعد سب سے افضل شخصیت ہیں۔ فرمایا فاستقم کما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے حکم کیا ہے وحی الہی کے مطابق استقامت اختیار کیجیے۔ ومن تاب معک، اور آپ کے ساتھی بھی، ولا تطغوا، سرکشی نہیں کرنی، انہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ جانتے ہیں۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن پوری امت کو یہ خطاب ہے کہ تم نے وحی الہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں وحی الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، پھر آپ وفات تک آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔
آپ کو وفات تک پھر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین، جو رمضان میں ہم نے محنتیں کی، اللہ ذوالجلال ہمیں ان محنتوں کو باقی سارا سال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ان محنتوں کو، ان عبادتوں کو، ان عطاعتوں کو چھوڑ دیا اور گناہوں کی طرف پلٹ گئے تو گویا کہ ہماری عبادتیں اللہ نے قبول نہیں کی۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیو، عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی خطاب کیا کرتے تھے، عورتوں کو بھی خطاب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کیا، فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرو۔ فرمایا تمہاری اکثریت میں نے جہنم میں دیکھی ہیں۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا تم دو کام کرتی ہو، ایک تکفرن العشیر، خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، اور دوسری لعن طعن بہت کرتی ہو۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، جو عورتیں اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنے گھروں میں ٹیک کر رہیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، وہ اللہ ذوالجلال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت مراتن خمسہا، عورتوں کے لیے بالکل مختصر سا آپ نے ایک شارٹ کورس بتلا دیا۔ فرمایا جو عورت 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اپنے جسم کی حفاظت کرے، وآتات بعلہا، اور اپنے خامد کی اطاعت کرے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیتا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں پردہ اتار دو، کھلے منہ چلو، فلاں کام کرو جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اس عید کے موقع پر ہمیں اپنے اقربا کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جو فقیر اور مسکین ہمارے قریب ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی ہماری عید میں شامل ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ دل میں کوئی ایسی چیز ہے اس کو صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ ذوالجلال عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں، مگر 2 بندوں کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ فرمایا جن کے درمیان کچھ حقد ہے، کچھ بیر ہے، کچھ کینہ ہے، اور ایک دوسرا مشرک، اللہ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جب یہ صلح کر لیں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ لہذا اگر کچھ ناراضگیاں ہیں آج کے دن اس صلح کر لوں، دلوں کو صاف کر لیں۔ اور نبی سے آج ہمارا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں اگر ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم بھی کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے قطع رحمی کی جائے اور وہ صلہ رحمی کرتا ہے، وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے اعلیٰ درجے کیسے ملیں گے؟ فرمایا وصلہ الرحم و ان قطعتم، تیرے رشتہ دار تو اسے کٹیں، تو رب کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، عید نماز کے لیے جس راستے سے آتے دوسرا راستہ اختیار کرتے، واپسی پر راستہ بدل کر جاتے، اور صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے تبادلہ کرتے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين
المسلمين والحقنا بالصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب کریم غفور رحم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما جب تک دنیا میں رہے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا اور جب ہماری موت ہے اللہ مسلمان کر کے مارنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا رب کریم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے اللہ ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما اور جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا اللہم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار رب کریم عالم اسلام پر رحم فرما جیسے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ کشمیر فلسطین ہندوستان میں بورما میں جہاں جہاں مسلمان مجبور مظلوم ہیں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما رب کریم ہم میں جو اللہ مقروض ہیں جن کے پاس کاروبار نہیں اپنے فضل سے انہیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما یا اللہ تیرے بندے اور بندیاں دلوں میں نیک خواہشات لیے بیٹھے ہیں اللہ سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دین کے خادم بنا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ نیک اور صالح نرینہ اولاد عطا فرما اللہم اجعل ھذا البلد یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی قبول فرما یا اللہ رمضان المبارک کی سعادتوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ دین پر استقامت نصیب فرما اور خاتمہ بالخیر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم تقبل الله منا ومنكم حفظكم الله